الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے ممدوح امام الموحدین قدوۃ السالکین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ ہر کلمے کا، آیت کا ایسا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر کوئی اعتراض اور جس پر کوئی شبہ وارد ہی نہ ہو، اور سوال و جواب کا جو ایک سلسلہ چل نکلتا ہے اس سے بندہ بچ جائے۔ مثلا قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ایک جملہ استعمال ہوا الحمدللہ۔ اس کا معنی تمام ترجمہ کرنے والے علماء نے یہ کیا کہ تمام تعریفیں اور تمام اوصاف اور تمام خوبیاں اور ساری حمدیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ معنی انہوں نے کیا الحمدو کے الف لام کو استغراق کے لیے بنا کے۔ جب اسے استغراقی بنائیں گے تو پھر معنی یہی ہوگا تمام تعریفیں، تمام صفتیں اور تمام اوصاف اللہ کے لیے ہیں۔ اس معنی پر سوال وارد ہو گیا۔ سوال یہ وارد ہوا کہ کچھ تعریفیں، کچھ صفتیں تو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان کی صفات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کی صفات کو ذکر کیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تعریفیں انبیاء کی جماعت میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں، اور قرآن میں اللہ نے ان کی صفات کو ذکر کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے میرے آقا کی صفت کو ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک جگہ پہ میرے آقا کی ایک اور صفت کو ذکر کیا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیارے پیغمبر کی صفات کو، اوصاف کو قرآن نے ذکر کیا۔ پھر میرے نبی کی تعریفیں قرآن نے کی۔ قرآن نے میرے نبی کی مقدس جماعت کا بھی ذکر کیا، ان کی بھی تعریفیں کی، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ میرے نبی کی جماعت اور میرے نبی کے صحابہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ چنانچہ تعریف تو دنیا میں ایک کاریگر کی بھی ہو جاتی ہے، جس نے اچھی چیز بنائی، کوئی صوفہ، کوئی بیڈ اچھا بنایا، ممبر اچھا بنایا، تو لوگ اس کاریگر کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ لوگ اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کھلاڑی تک کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا کہ سب تعریفیں، سب کمال، سب اوصاف، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ اعتراض وارد ہوا تو ان علماء نے اس کا بڑا حسین
اور بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اور جن کمالات کی وجہ سے اور جن اوصاف کی وجہ سے مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، یعنی انبیاء کی تعریف ہوتی ہے یا امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے یا اصحاب پیغمبر کی تعریف ہوتی ہے یا کسی کھلاڑی کی یا کسی کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے وہ اوصاف ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، اس تو پھر ساری تعریفیں، سارے اوصاف، ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہوں گی. دیکھیں، ایک بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہو، کوئی بیڈ اچھا بنا ہوا ہے، کوئی صوفہ اچھا بنا ہوا ہے، کسی مسجد کا ممبر اچھا بنا ہوا ہے، اس کا محراب خوبصورت بنا ہوا ہے، اور لوگ جب اس صوفے کی، اس بیڈ کی، اس ممبر کی اور اس محراب کی تعریفیں کرتے ہیں تو دراصل یہ تعریف اس کاریگر کی ہوتی ہے. تو انسانوں میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو کمال پائے جاتے ہیں، یہ ان میں رکھنے والا چونکہ اللہ ہے، لہذا ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہو گئیں. یہ عام مفسرین نے مانا کیا. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا. اہل علم، جو اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ ذرا اس پر غور فرمائیں گے. جہلاء اور جو معاندین لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. یہ اہل علم لوگ اور منیب لوگ جنہیں قرآن پاک کی تفسیر کا شوق ہے، ذوق ہے، وہ ذرا اس پر توجہ کریں گے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدو کا الف لام، یہ حقیقی اس کا مفہوم، یہ حقیقی مفہوم یعنی عہد پہ معمول ہے. الف لام عہد خارجی کے لیے ہے اور اس کا معنی ہوگا تمام صفات الوہیت. اب یہ الف لام استغراقی نہیں ہے بلکہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے. تمام صفات الوہیت اور تمام صفات معبودیت یہ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی الہ والی جو صفتیں ہیں اور معبود والے جو اوصاف ہیں، یہ میں انشاءاللہ اگلے بیان میں الہ کی صفات کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. فی الحال آپ اتنا سمجھنے کی کوشش کریں. تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ، وہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں، معبود کی ایک صفت ہے خالق ہونا. خالق ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. مالک ہونا اللہ کی صفت ہے. رازق ہونا اللہ کی صفت ہے. محیی ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، النافع ہونا، الزار ہونا، المعطی ہونا، المانع ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، اولاد دینے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، رہائیاں عطا کرنے والا ہونا، جھولیاں بھرنے والا ہونا. یہ صفتیں اللہ کی، یہ صفتیں اللہ کی. ایک نمازی جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ مولا، جو تیری صفتیں ہیں نا، یہ کسی نبی میں بھی نہیں مانوں گا، یہ کسی ولی میں بھی نہیں مانوں گا، یہ کسی فرشتے میں بھی نہیں مانوں گا، یہ صفتیں کسی زندے میں، کسی مردے میں نہیں مانوں گا. الحمدللہ، جو تیری صفتیں ہیں نا وہ صرف تجھ ہی میں مانوں گا. اب اس معنی پر کوئی اعتراض وارد نہ ہوا. نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، ولیوں والی صفتیں ولیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں، کھلاڑی والی خوبیاں کھلاڑی میں. الحمدللہ میں ان خوبیوں، ان کمال، ان اوصاف کا نہیں ذکر، بلکہ ان میں وہ خوبیاں، وہ اوصاف، وہ صفات مراد ہیں جو صفات الوہیت ہیں.
چنانچہ میں اس پر ایک قرآن پاک سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورت نمل ہے جی۔ سورت نمل میں اللہ نے آیت نمبر 46 سے لے کے آخر سورت تک، آیت نمبر 46 سے لے کے اللہ نے آیت نمبر 60 تک دو قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ ایک قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ایک قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ان دونوں نبیوں کی قوموں کو کس طرح برباد کیا گیا، کس طرح انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، اور ان نبیوں کو کس طرح ان سے بچایا گیا۔ وہ اس عذاب سے وہ نبی سلامت رہے، انہیں سلامتی عطا ہوئی، اور مشرکین اس عذاب کے گھیرے میں آئے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں آ کے کہا گیا قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، میرے پیغمبر آپ کہیں تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، یعنی جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے، اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ مشرکین کو برباد کرنے والی صفت، ہلاک کرنے والی صفت، اور اپنے نیک بندوں کو بچا لینے والی صفت، الحمدللہ یہ صفت ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ صفات الوہیت اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے دو لال عطا کیے ہیں، ایک اسماعیل ہیں، ایک اسحاق ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ کا معنی ہوگا کہ بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے والی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے صفت ہے۔ اہل علم حضرات پھر میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ کسی معصوم بچے کی جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ اور ماں کی باہوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی روح قبض کر کے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے، میرے بندے کا باغ اجاڑ آئے ہو، اس کے باغ کا گلشن اور پھول توڑ کے لے آئے ہو؟ کہ ہاں مولا لے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ جب تم نے اس کی روح کو قبض کیا تھا اور اس کے والدین کو یقین ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوئی تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم بھی دیکھ کے حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جنت میں ایک مکان بنایا جائے، اس کا نام رکھا جائے بیت الحمد، اور اس بچے کے والدین کے لیے وہ مکان لکھ دیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد آئیں گے تو انہیں یہ مکان الاٹ کر دیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی موت پر اس کے والدین جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ شکرانے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ بطور شکر کہہ رہے ہیں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ جو والدین الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہنے کا حکم ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مولا اولاد کا عطا کرنا یہ بھی تیری صفت ہے، اور اولاد عطا کر کے اسے واپس لے لینا مولا یہ بھی تیری صفت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا معنی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا جس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوا، اور اس معنی نے شرک کی باریک سے باریک رگیں کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ اسی لیے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی مولانا حسین علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں
اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ اسی طرح مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سبحان کا جو معنی کرتے ہیں، پاکیزگی کا معنی، اللہ پاک ہے، تو ہم کہتے ہیں مسجد پاک ہے، کپڑا پاک ہے، نبی پاک ہیں، صحابہ پاک ہیں، یہ جگہ پاک ہے۔ تو ہر شے کی پاکیزگی جو ہے اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ہم بولیں گے کہ کپڑا پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کپڑا پلیدیوں سے پاک ہے۔ جب ہم بولیں گے کہ نبی پاک ہیں تو معنی ہوگا کہ نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ اور جب ہم بولیں گے کہ صحابہ پاک ہیں تو معنی ہوگا کہ وہ تنقید سے پاک ہیں، کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ کے بارے میں یہ لفظ بولیں گے اللہ پاک ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے کہا سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو باتیں مشرکین بیان کر رہے ہیں، جو باتیں مشرکین اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ سے باتیں منوا لیتے ہیں، یہ اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، یہ اللہ سے ہماری بات اللہ تک، یہ جتنی باتیں مشرکین بیان کر رہے ہیں نا، سبحان ربکا، تیرا رب ان ساری باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو قرآن پاک کے الفاظ کا، کچھ کلمات کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس پر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا اور اس سے شرک کی باریک سے باریک رگیں کٹ جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔